الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا الله في أيام معدودات تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور ہمارے رسول اور ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، دنیا کے افضل ترین ایام مکمل ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ جو 3 دن ہیں، جس کا آج دوسرا دن ہے، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے ان 3 دن جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، یہ بھی دن عام دن نہیں ہیں۔ ان ایام تشریق میں کرنے کے کام اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنتی کے ان چند دنوں میں کریں۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں ان پالتو جانوروں پر جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک آیت کے اندر فرمایا ایام معدودات، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ایام تشریق اس سے مراد ہیں۔ 11، 12 اور 13 دن
11, 12 اور 13 تاریخ، ان 3 دنوں میں یہ گنتی کے چند دن ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور دوسری آیت میں جو ایام معلومات کہا گیا ہے، یہ ایام معلومات عام طور پر کئی مفسرین نے اس سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن مراد لیا ہے، لیکن علامہ شنقیطی مفسر قرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے 10 دن مراد نہیں ہے، کیونکہ آیت کا جو آگے والا حصہ وہ بتا رہا ہے علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جو آپ کو پالتو چوپائے دیے ہیں جن کی آپ نے قربانی کرنی، ان پر اللہ کا نام لیجیے۔ تو پہلے 9 دنوں میں تو کوئی قربانی نہیں کرتا، کسی کے ہاں بھی یہ جائز نہیں، بلکہ 10 تاریخ کو عید پڑھنے کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن، 11، 12 اور 13، جن 4 دنوں کی قربانی ہوتی ہے، ایام معلومات سے مراد یہ 4 دن ہیں۔ البتہ ان دونوں جگہوں پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، یہاں پر جانوروں پر بھی، کہ جب جانور ہم نے ذبح کرنا ہے، دعا پڑھنے کے بعد اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے تمام دن یہ ذبح کے دن ہیں، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور ایام تشریق یہ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہیں، اور بعض نے ایام تشریق سے مراد 10 ذوالحجہ کو بھی شامل کر کے 10، 11، 12 اور 13 مراد لیے ہیں جن دنوں کی قربانی ہوتی ہے۔ البتہ تشریق کا مطلب کیا ہے؟ تشریق کا مطلب ہے دھوپ کے اندر گوشت کو سکھانا۔ عرب لوگ اس دور میں فریجوں کا یہ سسٹم نہیں تھا، اور حاجی بھی جاتے اور لوگ اپنے عید کی قربانیاں بھی کرتے۔ اب گوشت جو بانٹ دیا، جو کھا لیا، جو بچ گئے، تو 1-2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے سٹور کیسے کرنا ہے، ذخیرہ کیسے کرنا ہے؟ اور یہ ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے، جب آپ اپنا گوشت کھائیں بھی، کھلائیں بھی، دیں بھی، ان لوگوں کو جو مانگنے کے لیے آ جائیں ان کو بھی دیں، اور جو نہ مانگنے آئیں شرم کی وجہ سے وہ چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان تک بھی یہ گوشت پہنچائیں عید کا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ آپ اسے کھائیں اور مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں تک اس کو پہنچائیں، اور اس کو ہدیہ اور گفٹ بھی کریں اپنے جاننے والوں میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں۔ تو یہ جو ایام تشریق ہیں، ان دنوں کے اندر قربانی 13 کی شام تک کی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت نے آسانی دی۔ البتہ 10 تاریخ کو قربانی کرنا افضل اور سنت ہے، لیکن جن کو قربانی میسر نہ آ سکے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پائے، یا حاجی ہیں ان کی قربانیاں 10 تاریخ کو ممکن ہی نہیں کہ سارے حاجیوں کی قربانیاں ایک دن طے پائیں، جبکہ بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس بن گئے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ذبح کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دن میں پاسبل ہی نہیں قربانیاں ہوں۔ تو دین نے جو آسانی دی تھی کہ 10، 11، 12 اور 13 کی مغرب تک آپ قربانیاں کر سکتے ہیں، دن رات قربانیاں ہوتی ہیں، اور پھر 13 کی مغرب تک تمام حجاج قرآن کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ ذبح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایام تشریق ہیں، ان ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب، یہ جو ایام تشریق ہیں 10، 11، 12 اور 13 کے دن، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یہ روزے کے دن نہیں ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں انسان کہیں جا رہا ہے رشتہ داروں پر، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آ رہے ہیں، عید کے دن ہیں، سیر اور تفریح کے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر آپ کھائیں پیئیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ رکھنا ان دنوں میں منع کر دیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا من لم یجد الہدی، کہ ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم ایام تشریق کے اندر ان دنوں کے اندر روزہ رکھیں سوائے اس حاجی کے
جو حج کی قربانی نہ پائے، وہ حج کی قربانی نہیں خرید سکا، اس کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو وہ ان دنوں روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ اس قربانی کے بدلے میں 3 دن وہ مکہ کے اندر یا مینا کے اندر روزے رکھے گا، اور 7 روزے جب اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں، دنیا بھر سے جہاں سے وہ گیا ہے اپنے ملک واپس پہنچ جائے گا، تو 7 روزے اس نے اپنے ملک میں جا کر کے رکھنے ہیں۔ 3 مکہ والے اور 7 اپنے ملک میں جا کر کے یہ 10 روزے اس طریقے سے وہ پورے کرے گا، تو اس کی قربانی جو نہ کرنے کی جو وجہ تھی، یہ قربانی کے بدلے میں یہ 10 روزے ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، کہ جو قربانی نہ پائے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں وہاں رکھے، اور 7 روزے جب وہ واپس لوٹ آئے تو 7 روزے یہاں آ کر کے رکھے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 دن اس کے پورے ہو چکے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر عام کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا پوری دنیا میں، جہاں کہیں ہے، سوائے حاجی بھی نہیں رکھ سکتے، سوائے اس حاجی کے جو حج کی قربانی نہ کر سکا ہو، وہ 3 روزے جو اس کے بنتے ہیں وہ ان دنوں میں رکھ سکتا ہے، باقی کوئی ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ البتہ ان دنوں کے اندر اگر جمعرات یا سوموار کا دن آ جائے، جیسے کل جمعرات تھی، 11 ذوالحجہ تھی، اور ایک بندے کی روٹین ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کا روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، کیا یہ بندہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ بندہ بھی روزہ ایام تشریق میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن عام دن ہوں، جیسے استقبال رمضان سے پہلے روزے رکھنا بھی منع ہے، لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کے روزے ہمیشہ رکھتا ہے، لیکن رمضان سے 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے سوموار یا جمعرات کا دن آتا ہے، یہ روزے رکھنا منع ہے۔ لیکن یہ بندہ جس کی عام طور پر روٹین ہے کہ وہ روزے سوموار اور جمعرات کے رکھتا ہے، تو وہ سوموار اور جمعرات آ گئی تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ان ایام تشریق کے اندر وہ روزہ ان دنوں کو بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان دنوں کے اندر واضح طور پر منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور تفریح کے دن ہیں۔ تو روزہ عید الفطر کے اندر بھی روزہ رکھنا منع ہے، عید الاضحیٰ کے دن کا بھی روزہ رکھنا منع ہے، یہ 2 دن ہو گئے، اور 3 دن ایام تشریق 11، 12 اور 13، ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا بھی منع ہے، یہ 5 دن ہو گئے، اور 6واں دن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، کیوں بندہ صرف آج جمعے کا دن، پورے سال میں کسی بھی دن صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ جمعے کا روزہ کسی وجہ سے رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو جمعے سے پہلے 7 جمعرات کا روزہ رکھنا پڑے گا، یا اس نے جمعے کا روزہ رکھا ہے تو 7 ہفتے کا اگر روزہ رکھے تو پھر جائز ہوگا، صرف اکیلے جمعے کے دن کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ تقریباً 6 دن بنتے ہیں جن کا روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 3 ایام تشریق 5 دن ہو گئے، اور ایک جمعے کے دن کا اکیلا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایام تشریق کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور ذکر کے دن ہیں، ان دنوں ذکر کرنا ہے کثرت سے، اللہ کا ذکر، عید کی تکبیریں، جو نمازوں کے بعد بھی 9 ذوالحجہ سے لے کر کے 13 کی شام تک، یعنی کل ہفتے والے دن عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تک پڑھی جائیں گی، لیکن عصر کے بعد بھی مغرب کی اذان تک چلتے پھرتے آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ اور بہت سارے جو ہمارے سلف علماء گزرے ہیں، ان کا طریقہ رہا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے یہ ورد اور یہ دعا بھی پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر دنیا جہان کی آپ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور آخرت کی سب سے بری چیز سے آپ پناہ بھی مانگ رہے ہیں، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں تو دنیا میں عطا فرما حسنہ، جو بہترین ہو۔ دنیا تو ہوتی لوگوں کے پاس لیکن وہ بہترین نہیں ہوتی، پریشانیوں سے گری ہے، مال و دولت بھی بہت ہے لیکن پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، اے اللہ ایسی دنیا عطا فرما جو بہترین ہو۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ تمہیں آخرت میں بھی حسنہ، نیکی، آسانی والی آخرت عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں تو جہنم کی آگ سے بھی بچا دے۔ یہ دعا ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا، یہ بھی ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اور تکبیرات بھی اور ذبح کے دن ہیں،
جو کسی بھی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، عید کے دن بھی نہیں کر سکا، کل بھی نہیں کر سکا، آج بھی نہیں کر سکتا، کل ہفتے والے دن مغرب کی اذان سے پہلے اگر اس نے اپنے بکرے کو چھترے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، جیسے ذبح کیا اذان ہو گئی، اس کی قربانی اس وقت میں ہو گئی ہے جو وقت قبول شدہ ہے، چاہے اس کی کھال وغیرہ وہ مغرب کے بعد اتارے، لیکن مغرب کی اذان تک 13 کی شام تک قربانی جو بندہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی ذکر ہے، کھاتے پینے سے پہلے آپ کوئی کھانے پینے لگے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، پوری بسم اللہ نہیں، نہ یہاں پر اعوذ باللہ، نہ یہاں پر بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں اور کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ البتہ کھانے کے بعد کی جو دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دعا یاد نہیں۔ کون سی دعا جس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ آپ نے ناشتہ کیا ہے، یہ دعا پڑھیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف۔ آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، یہ دعا پڑھی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ شام کا کھانا کھایا، یہ دعا پڑھی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ دن میں کتنی بار ہم کھاتے پیتے، یہ دعا پڑھیں، پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور روز کی بروز یہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور کسی کو شروع میں بسم اللہ پڑھنی بھول گئی تو دین نے یہ بتا دیا ہے، جب یاد آئے، آخری رکنے پر بھی یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ دوسری رات میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھے۔ اب جو شیطان نے اس کے ساتھ کھایا پیا وہ شیطان کا ضائع ہو جائے گا اور آپ کا کھانا یہ برکت والا بن گیا۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز ان دنوں میں خاص طور پر اہتمام کریں، کھاتے پیتے وقت یہ دعائیں پڑھیں، اور ان دنوں میں ہماری عادت بن گئی، پھر پورا سال جب بھی ہم کھائیں پیئیں، کوئی بھی چیز کھانے لگے، پانی پینے لگے ہیں، کوئی فروٹ کھانے لگے ہیں، گھر کی کوئی چیز کسی نے آپ کو صلح ماری، کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے نیچے اترنے سے پہلے، منہ میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ہماری عادت ہونی چاہیے۔ اور یہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ ہمارے یہاں فیشن ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، یا توجہ ہی نہ کرنا، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا اور ہمیں منع کر دیا گیا کہ اس ہاتھ سے نہیں کھانا پینا۔ لیکن ہماری آج نوجوان نسل ایک فیشن کے طور پر لوگوں کو دیکھا دیکھی، فلموں اور ڈراموں کی نظر ہو کر کے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا فخر سمجھتے ہیں۔ میں سعودی عرب میں تقریباً 15 سال رہا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی عربی کو وہاں پر بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے دیکھا۔ 15 سال میں ہزاروں لوگ آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، سفر میں آپ دیکھتے ہیں، کھانے پینے والی جگہوں سے گزرتے ہیں، ہوٹلوں پر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، کسی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے میں نے نہیں دیکھا کسی عربی۔ شاید کوئی 15 سال میں کوئی ایک بندہ ہو، شاید کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے ادھر دن میں کئی لوگوں کو چلتے پھرتے اڈوں پہ پر چوک چوراہوں پر گزرتے دیکھتے ہیں کہ لوگ جوس پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بوتل پی رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، فرق کہاں ہے؟ فرق ہے ہماری تربیت پر، فرق ہے ہماری تعلیم پر، فرق ہے ہمارے گھروں میں تعلیم نہ دینے پر۔ چھوٹا بچہ وہ آپ کو دائیں ہاتھ سے چیز نہیں پکڑا رہا، بائیں ہاتھ سے پکڑا رہا ہے، اس کو بچپن سے تربیت دیں کہ بیٹا نہیں لینی آپ کے اس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے پکڑائیں، اچھے ہاتھ سے پکڑائیں۔ وہ کھانے لگا الٹے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیں، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کی تربیت بچپن سے والدہ اور والد کرے، بڑے بھائی کریں، بڑی بہن کرے، دادا دادی نانا نانی کرے۔ اگر یہ بڑے بچپن سے تربیت نہیں کریں گے پھر بڑے ہو کر کے الٹے ہاتھ سے، جیسے بچپن میں کھا پی رہا تھا، بڑے ہو کے بھی الٹے ہاتھ سے کھائے ہوئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کو تھوڑا سمجھائیں گے، حالانکہ وہ بچہ اتنا مچور نہیں ہے، چھوٹا ہے، وہ دماغ اس کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ میرا یہ ہاتھ میرے بڑوں نے کیوں پکڑا ہے، اور میرے دائیں ہاتھ سے میں نے ادھر سے کھایا تو کھانے دے رہے، ادھر سے میں نے پکڑایا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو اپنا اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے وہ آئندہ سے کئی بار 2-4 بار آپ کے ٹوکنے کی وجہ سے وہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرے گا۔ تو ہمیں بھی دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ کھاتے ہیں یا ایک گھونٹ پانی کا پیتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ، جانتے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت آپ کے اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्दी अन यअकुलल अकलता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से राजी होता है जो बंदा एक लुकमा खाता है, फयहमदहु, और फिर उसकी तारीफ करता है, अलैहा, उस लुकमा खाने की वजह से, और यशरबा अशुरबता फयहमदहु अलैहा, ताकि वो एक बूंद पानी का पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, एक लुकमा खाने की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से, एक बूंद पानी का पीने की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से राजी हो जाता है। और जब अल्लाह राजी हो जाए तो इंसान के सारे मामले सीधे हो जाते हैं, इंसान की सारी परेशानियां खत्म, इंसान का जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। और जब अल्लाह नाराज हो जाए फिर हमारे सारे काम होते होते भी बिगड़ते चले जाते हैं, हमारी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और जहन्नम का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, जन्नत का रास्ता मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन दिनों में कसरत के साथ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन जो अज़कार का एहतमाम भी करना चाहिए, जहाँ पर ईद की तकबीरों का हमने एहतमाम करना है। ईद के दिन के बाद ये टर्बू का दिन है, मरू का दिन है, ये खेल कूद के दिन है, तफरीह के दिन है, मगर जहाँ पर हराम काम शुरू हो जाए फिर हमारी मुसलमानों की वहाँ पर तफरीह खत्म, फिर हमारे वो सारे सिलसिले खत्म। मिसाल के तौर पर ये ईद के दिन और दूसरे तीसरे दिन रोज़ा रखना मना है, खाने पीने के दिन है, लेकिन आप ऐसी जगहों पर खाने जा रहे हैं, पीने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर ढोल चल रहे हैं, जहाँ पर नाच गाना चल रहा है, तो वहाँ पर आपका जाना जायज़ नहीं, वहाँ से निकले। जहाँ पर औरतें हैं और वो नंगी नाच रही हैं या बेहुदा कपड़े पहन के नाच रही हैं, ऐसी जगहों पर जाना जायज़ नहीं। आपका ये तफरीह का मकाम है लेकिन आपके लिए हराम होगा क्योंकि आप मुसलमान हैं। गैर औरतों से मुसाफा करना, कज़नों के साथ मुसाफा करना, चचा की बेटी, मामू की बेटी, फूफो की बेटी, जो भी कज़न सिस्टम है हमारा, भाभी के साथ, और इस तरह के जो भी हमारे जिससे ज़िंदगी में कभी भी निकाह जायज़ हो सकता है, उसके साथ मुसाफा करना जायज़ नहीं। और ईद के दिनों में ये आम बात है, उनसे मुसाफा किया जाता है, गले मिला जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हराम चीज़ें लेकिन हमारे मुआशरे में आम है, पर हम कभी तवज्जो नहीं देते। जिससे निकाह किसी भी सूरत में हो सकता है उसको टच करना, उससे मुसाफा करना और उससे खुली गपशप करना या फ़ोन पे गपशप करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं। इसलिए इन दिनों में तफरीह करें, खेल कूद के लिए जाएं, खुली जगहों पर जाएं, लेकिन जहाँ पर हराम काम आ जाए वहाँ रुक जाएं। इन दिनों का मकसद ये नहीं कि अज़ान हुई जब नमाज नहीं पढ़नी, हाँ रमज़ान में पढ़ रहे थे, पहले 10 दिनों में इत्तिमाम कर रहे थे, तफरीह के लिए गए तो हमने नमाज नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अज़ान हो गई, आपकी गाड़ी पर, आपकी बाइक पर, औरत के बैग के अंदर छोटा जाए नमाज हो, वो वुज़ू करे, और आम तौर पर मुसलमान को बावुज़ू होना चाहिए, नहीं तो एक बोतल पानी के लिए, हमारे पाकिस्तान में तो पानी की कमी नहीं, थोड़ा दूर आगे जाएं कहीं नलका है, कहीं नहर है, पानी मिल जाता है, नहीं है तो दुकानों पर मिल जाता है, 20-30 रुपए की बोतल मिलती है, उससे वुज़ू करें और नमाज पढ़ें। लेकिन हम क्योंकि सफर में निकले, अब नमाजें मुआफ़ हैं, अब जोर भी नहीं पड़ी, असर भी नहीं पड़ी, मगरब भी नहीं, इशा नहीं, रात को 12-1 बजे आए सो गए। ये मुसलमान की ज़िंदगी ऐसी नहीं हो सकती। ईद गई, खुशी के दिन आए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नमाजें चली जाएं। और हज़रत शेख सालेह हुसैनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ईद खैर का मौसम है, ये बरकतों का वक़्त है, चुनांचे इसकी नेकी और खैर को शर और गुनाह से ना मिलाया करो, और ईद की बरकतों को गुनाहों से फासिद ना किया करो, अपने रब को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो और उसका शुक्र अदा करो। यानी आप नेकियां करते करते साथ गुनाह करेंगे, गुनाह वाले काम करेंगे, तो फिर हमारी ये नेकियां बातिल हो जाएंगी, हमारे ये काम गलत हो जाएंगे। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ईदैन और याम तशरीक़ के मौका पर लोगों का खाने पीने के लिए इकट्ठा होना यह मसनून अमल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जारी करदा शायर इस्लाम में से है। तो हमें इन दिनों दावतों का सिलसिला भी इहतमाम करना चाहिए, अपने दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, वो बहनें जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वालिदैन गुजर चुके हैं, बहनें ये तसव्वुर करती हैं कि हम अब अपने मेके पे कैसे जाएं, भाई है भाभी है वो तो पूछते ही नहीं, भाई ने कभी फ़ोन तक नहीं किया, वालिद होते थे तो हर महीने हर 10 दिन बाद फ़ोन आता था। तो भाइयों का ये काम बनता है कि वो अपनी बहनों को याद रखें, ईद से पहले उनको दावत दें कि आप ईद के दिन या दूसरे दिन ज़रूर हमारे पास आएँ, आपका पूरी फैमिली का हमारे पास खाना है, तो 1 दिन 2 दिन जितना उनके पास टाइम हो उनको अपने पास रखिए, उनकी खिदमत करें। और हमारे यहाँ बाद ऐसी रस्में हैं जो जायज़ भी हैं, जैसे
بہنوں کو عیدی دینا یہ جائز عمل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے۔ بعض ایسے سلسلے ہمارا دین ان کاموں کی نفی نہیں کرتا جو دین کے مخالف نہ ہو۔ البتہ بھائی اتنا کمزور ہے اور وہ خود اتنا مقروض ہے اور ایسے حالات ہیں، اس سے ڈبل ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے ضروری دی چاہیے، میں پھر ہی تمہارے گھر میں آؤں گی، تو یہاں پر بہنوں کو بھی ایسا سوچنا چاہیے کہ بھائی کے حالات کیسے نارمل حالات ہیں، بہنیں 100 روپیہ بھی دے دیا جائے، 1000 روپیہ بھی دے دیا جائے، اس سے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھے عیدی دی۔ زیادہ 5000 10,000 50,000 یا سوٹ آپ نہیں لے کے دے سکتے۔ ان جگہوں پر ان موقعوں پر ہمیں اپنے قریبی رشتوں کو اپنے پاس کرنا چاہیے، ان کے ہاں جانا چاہیے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ان کے ہاں پہنچے، ان کے لیے گفٹ لے کے جائیں، عید کا گوشت لے کے جائیں، ان کے لیے جو بھی آسانی سے چیزیں میسر ہوں یہ ان تک پہنچانی چاہیے۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے۔ اور حاجی بھی ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایام تشریق اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ حاجی ان دنوں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، ہر کنکری کے ساتھ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور 7 کنکریاں ہر جمرے کو مارنی 3 دنوں۔ عید کے دن صرف ایک جمرے کو مارنی، 11 12 اور 13 کو تینوں جمروں کو، جس کو شیطان ہماری زبان میں کہتے ہیں، تینوں کو ترتیب سے مارنی، 7 کنکریاں 7 کنکریاں 7 کنکریاں، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہزاروں حاجی ایٹ اے ٹائم کنکریاں مار رہے ہیں اور زور سے مغرب تک مار رہے ہیں، جو لیٹ ہو جاتے ہیں رات گئے تک مار رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان 3 جگہوں پر، تینوں جمروں پر اللہ کا ذکر اس دنوں میں کتنا کثرت سے ہوتا ہے اور بلند آواز سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور غلطی جو حاجی کرتے ہیں، یہ کنکریاں مارنا یہ عبادت ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان انڈیا کے عام طور پر یہ ویڈیو اور تصویریں آتی ہیں کہ فلاں بندے نے وہ بولنگ کی طرح یہ کنکریاں ماری، فلاں نے یہ ایسے کنکریاں ماری۔ یہ عبادات کے ساتھ مذاق کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، بلکہ ان کی عبادت کو خراب کر سکتا ہے، حرام کر سکتا ہے۔ ابھی بھی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، آپ کے سامنے موجود ہوگی کس طریقے سے کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان انڈیا کے مسلمان ہی یہ شوشہ بازی کرتے ہیں اور پوری دنیا پہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حج سیکھ کے نہیں جاتے، حج کی ٹریننگ صحیح جگہ سے نہیں لیتے، حج کی تربیتی ورکشاپ پر ہم نہیں جاتے کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ صرف دکھاوا ہے یا اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھوانا صرف یہی مقصد ہے، یا حج کا کوئی اور مقصد ہے کہ 6 دن حاجی نے کتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، زبان تیری 6 دنوں میں اتنی چلے، اتنی اللہ کے ذکر کے لیے چلے، پھر ساری زندگی چلتی رہے تو اپنے کام کاج میں بھی آ جائے، اتنا تو 6 دنوں میں وہاں اللہ کا ذکر حج کے دنوں میں کر کہ واپس آنے پر پھر تیری زبان کسی اور طرف نہ جائے، یہ بار بار پھسل کر کے ذکر کی طرف ہی جائے، تو دنیاوی کاموں اور دنیاوی باتوں کی طرف جائے مگر تیری زبان پھسل کے پھر اللہ کے ذکر کی طرف جائے۔ یہ مقصد ہے حج کا۔ ان 3 دنوں میں بھی حاجیوں نے یہ ذکر وہاں پر کثرت سے کرنا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد اپنے خیموں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، مگر اکثر حاجی ایسا نہیں کرتے۔ تو پھر ہمیں کنکری مارتے وقت اور بھی غلطیاں کرتے ہیں، کوئی لوگ جوتا مار رہا ہے، کوئی وہاں پر پستول لے کر کے اس سے فائرنگ کر رہا ہے، اور اس سمجھ رہا ہے کہ سامنے شیطان ہے۔ یہ شیطان نہیں، یہ شیطان نے اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے سے اللہ کے اس حکم کو توڑنے کے لیے پوری کوشش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو پتھر مارے اور اللہ کا نام لیا ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے۔ آپ کوئی بڑا پتھر مار رہا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پتھر پکڑا آپ تو مار رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن سامنے کھڑے حاجی کے سر میں جا لگا اور بیچارہ شہید ہو گیا۔ اس کا گناہ اور اس کا جو جرمانہ ہے کس کے ذمہ؟ وہ آپ کے ذمہ۔ 100 اونٹ دینے پڑے گے دیت کے طور پر، یا آپ کا گردن سعودی حکومت اور عربی اور دین کے قانون کے تحت آپ کی گردن اتاری جائے کسی غلطی کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ ہم نے نہ دین کو سیکھا نہ یہ ٹینشن ہے، بندہ ادھر جیسے مرضی مار دو، کوئی پکڑنے والا ہی نہیں۔ پاکستان جیل میں جائے گا تو چند دنوں میں رہا، لیکن سعودی عرب میں ایسا نہیں، آپ غلطی سے بندہ مار دیں، جب تک اس کے ورثاء معاف نہ کرتے آپ کو معافی نہیں، یا آپ کی گردن اتاری جائے گی۔ دوسرا یا تیسرا آ رہی ہے کہ دیت ہے، اور دیت 100 اونٹ ہے، اور ایک اونٹ کتنے کا بنتا ہے؟ ابھی عید کے دن گزرے آپ کے سامنے، تو 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا 100 اونٹ کتنے کے بنے؟ اتنے کروڑ روپے آپ دیں گے تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ دین نے ایک مسلمان کے خون کی اتنی حفاظت کی، لیکن جب اسلامی قانون لاگو نہ ہو تو پھر جتنے مرضی لوگوں کو قتل کر دیا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو کنکریاں مارتے وقت بھی مقصد اللہ کا ذکر ہے، تو کنکریاں مارتے وقت بے شمار قسم کی غلطیاں کر کے لوگ وہاں پر ایسا
کرتے ہیں جو دین اسلام میں جائز نہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے السعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ. صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا اور جمرات کو کتیاں مارنا، ان کا مقصد کیا ہے؟ لإقامت ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر بلند ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں، یہ مقصد ہے. لیکن جب یہ مقصد نہ رہے تو اور مقصد بن جائے تو پھر حاجی کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی 196 سے 203 تقریباً 8 آیات بنتی. ان میں کیا حکم ہے؟ اگر ان آیات کا مطالعہ کریں آپ، بلکہ آپ جمعے کے بعد جا کر کے ان 8 آیات کا مطالعہ کریں. بار بار اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کثرت سے ذکر ہے. جیسے ان آیات کا میں صرف اشارہ کرتا ہوں جہاں ذکر کا تعلق ہے، اللہ کے ڈرنے کا تعلق ہے، استغفار کا ذکر ہے. پہلی آیت ہے جو 196 نمبر ہے، جو شروع ہو رہی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے شروع کیا تو پھر اس کو پورا کرو. اور اس آیت کے آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جب ڈر آ جائے پھر آپ گناہ کا کوئی کام نہیں کرتے، پھر آپ شعلہ بازی نہیں کرتے، پھر آپ گنجیاں مارتے وقت مذاق نہیں کر سکتے، پھر شاعر اسلام کی آپ دھجیاں نہیں اڑا سکتے، پھر آپ اللہ کا ذکر اسی طرح کریں گے جس طرح حکم دیا گیا ہے، پھر حج اور عمرہ اسی طرح کریں گے جس طرح حکم دیا گیا ہے، پھر آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے، پھر بہنوں کی وراثت کا حق نہیں ماریں گے، پھر آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ حسد بغض اور کینہ نہیں رکھیں گے. یہ کب ہوگا؟ واتقوا اللہ، جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے کے نکلو، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر جانا ہے. پھر فرمایا یہاں کا اللہ سے ڈر جاؤ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور آگے پھر فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈر جاؤ. ہم تو عقل مند سمجھتے ہیں جس بندے کا دنیا میں بڑا دماغ چلتا ہو، پیسہ بڑے اچھے طریقے سے کمانا جانتا ہو، کمپیوٹر بڑا اچھا چلانا جانتا ہو، 1000 کے بدلے میں 10,000 کیسے کمانا جانتا ہے، کہتے ہیں اس کا دماغ بڑا کام کرتا ہے، بڑا عقل مند ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ عقل مند وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. تو اللہ کہہ رہا ہے اے عقل مندو اللہ سے ڈر جاؤ. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو. عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، مزدلفہ میں پہنچ کر اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو جس طریقے سے تمہیں ہدایت کی گئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ تم نے مزدلفہ میں کیسے رات گزار دی. پھر آگے فرمایا فَإِذَا، پھر اگلی آیت میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ تم یہاں مینا کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اتنا کثرت سے جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے. او اشد ذکر، یا ان سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. عرب لوگ دراصل مینا کے اندر جو حاجی پہنچتے ان سب کا کھانا ایک ہی بندہ پورے حج کے دنوں میں کھانا دیتا تھا. جیسے ہمارے یہاں فیملی ہے، یہ مغل فیملی ہے، یہ کمبو فیملی ہے، یہ رائی فیملی، یہ فلاں فیملی، یہ فلاں فیملی. عربوں کے اندر بھی کہ یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہے، یہ فلاں فلاں. تو پورے حاجیوں کا کھانا مثلا بنو امیہ دے رہے، بنو ہاشم دے رہے، فلاں دے رہے، فلاں دے رہے، اور کئی سالوں میں دے رہے. پورے مینا کے اندر حج میں جتنے حاجی پوری دنیا سے آتے ایک ہی خاندان کے لوگ پورے حاجیوں کو کھانا دیتے. اور جب حج ہو جاتا 11 12 13 تاریخ آتی تو ان مینا کے دنوں میں وہ پھر اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے. اسی مغل ہاں، اسی فلانے ہاں، ساڑھے پیو دادے نے 6 سال ہو گئے کھانا اسی دینے پر سارے حاجیاں یہ پوری دنیا دے آئے ہوئے حاجیاں نو دستے سے. اللہ رب العزت فرمایا یہ تمہارے اسلام سے پہلے کا طریقے، اور تم کتنے ان کے نام اونچے کرتے، ان کی تعریفیں کر کر کے پل باندھ دیتے. ہمارے باپ داداؤں نے اتنا کھانا کھلایا حاجیوں، اتنے سالوں سے کھلا رہے ہیں. اللہ رب فرماتے ہیں کہ اب اسلام قبول کر لیا، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر یہاں مینا میں کرتے تھے، اللہ رب فرماتے ہیں کہ اب اتنا ذکر میرا کرو، میری بڑائی اتنی بیان کرو. او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرو. مگر حاجی خیموں میں کیا کرتا ہے؟ حاجی سمجھا میرے مشکل ترین کام ختم ہو گئے، اور خیموں میں اب وہ کنکریاں مار کے آ کر کے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور کوئی کام نہیں. حاجی سمجھتا ہے کہ میں کیوں ادھر قید ہوں،
کنکریاں ماری ہیں اور تو کوئی کام نہیں، مشکل کام تو پہلے 3 دنوں میں گزر گئے. حاجی پھر ادھر رشتے داریاں نکالتا ہے. اس حاجی سے آپ کہاں سے؟ میں پاکستان لاہور سے ہوں. آپ ادھر سے؟ میں فیصل آباد سے ہوں. کیا کرتے ہیں؟ میری فیکٹری ہے، میں یہ کام کرتا ہوں. تیری بیٹی کیا کرتی؟ تیرا بیٹا کیا کرتا؟ وہاں رشتے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کاروبار کی باتیں ہو رہی. تو یہی کی ہو رہی. یہ حاجیوں کا کام ہے مینا کے اندر. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور وہ کیا عید کی تکبیریں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. حاجی فارغ نہیں ہے. میں حاجی سمجھا میں فارغ ہوں، میرے کام تو ہو گئے، کنکریاں مار رہی ہوں تو مار کے آ گیا. یہی حکم ہمارے لیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ عید کا دن گزرا، قربانیاں کر لیں، فری ہو گئے، تھکاوٹیں اتر گئی، کل کا دن گزر گیا، آج کا دن گزر گیا، صبح آخری دن ہے. ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا، کتنی تسبیحاں نکالی ہم نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. عید کی تکبیریں کتنی بار پڑھی؟ کوئی نہیں. نمازوں کے بعد قاری صاحب نے ایک بار اونچی پڑھا، ہم نے بھی وہ 3 بار پڑھ لیا، 4 بار 5 بار پڑھ لیا، اگلی نماز میں پھر پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. میرے بھائی یہ اتنے قیمتی دن ہیں کہ ایام تشریق کے، لیکن ہم دنیاوی کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور پھر آگے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہے، یہ اللہ سے مانگیں کثرت سے. اور پھر آخری آیت میں فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اور پھر فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. حاجی 12 کو بھی حج آج کے دن حج پورا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اور حاجی 13 کو بھی حج کل بھی پورا کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن افضل اور سنت کل 13 کو ہفتے کو حج پورا کرنا ہے. بہت سارے ہمارے حاجی آج کے دن 12 کو حج پورا کر لیں گے، جائز ہے. لیکن دین نے کیا کہا ہے؟ کوئی بندہ 12 کو حج پورا کرے یا 13 کو حج پورا کرے، جو مقصد ہے وہ ہے لمن اتقى، جو اللہ سے ڈر جائے. 12 کو حج پورا کریں آپ متقی بن جائیں، آپ 13 کو حج پورا کریں متقی بن جائیں، تو پھر یہ مقصد ہے حج کا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حاجی جو حج کر کے آندا ہے، سپ دا ڈنگیا بچ جاتا لیکن حاجی دا ڈنگیا نہیں بچتا. یعنی ہم حج کر کے آئیں واپس تو لوگ یہ نہ ہمارے بارے میں کہیں کہ اس حاجی صاحب سے بچ کے رہنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدل کے آنا ہے. اگر میں اور آپ اور ہمارے گئے ہوئے مسلمان بھائی بہنیں پوری دنیا سے اگر وہ اپنے حج کو قبول دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں واضح فرق ہو. میں اور آپ بھی یہاں رہتے ہوئے ایام تشریق گزارنے کے بعد ہماری زندگی میں واضح فرق ہو کہ وہ گناہ جو اس عید کے آنے سے پہلے، یہ مقدس ترین ایام شروع ہونے سے پہلے جو ہماری زندگی میں تھے، اور یہ کل ہفتے کی شام ہونے کے بعد، اس کے بعد جو ہماری زندگی دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں آیا تو پھر یہ قیمتی ترین ایام آنے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں. اور آخری آیت میں پھر فرمایا آخری حصے میں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تمہارا ایک دن حشر کیا جائے گا، اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ. یعنی اے حاجیوں، پوری دنیا کے لوگ جمع ہیں، 30 40 50 لاکھ حاجی جمع، ایک قیامت کا منظر ہے. تو تم یہ منظر دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہی منظر قیامت کے دن ہونا ہے. تم آج یہ منظر دیکھ کر کے اس قیامت کی تیاری کر لو اور اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقی تقوی نصیب فرمائے، اور جو قیمتی دن گزر ہیں اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اس کے اندر ذکر اذکار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد. محترم سامعین، جمعے کا خلاصہ، ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور عید کی تکبیریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ پڑھنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. لیکن دیکھنے میں چھوٹا عمل لگ رہا ہے، جیسے سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن یہی ہمیں مطلوب ہے، ہم سے مطلوب ہے کہ ہماری عادت بن جائے ان دنوں کے اندر، ہماری زبان پر یہ چڑھ جائے، ہماری زبان کو عادت ہو جائے کہ میں نے ذکر کثرت سے کرنا ہے، تاکہ یہ 3 دن کل شام تک گزر جائیں، اس کے بعد بھی ہماری زبان کو یہ عادت ہو کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جمعے کے لیے عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی ہر مسجد کے اندر لیٹ جاتے ہیں. یہ صرف فائدے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، اور میں کوشش کیا کروں گا ہر جمعے کے اندر یہ یاد دہانی کرواؤں، کیونکہ شیطان ہے، اس نے کسبیں اٹھائی ہیں
اور وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان کرنے پہ تلا ہے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی یاد دہانی اور ان کے فائدے کے لیے انشاءاللہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کروانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب منبر پر پہنچ جائے اس کے بعد جو بندہ مسجد میں آتا ہے، فرشتے اپنا دفتر جس پر لکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ محمد حسین آیا 12:30 پر، یہ فقیر حسین آیا 12:33 پر، یہ فلاں بندہ ہے اتنے منٹ پر، جیسے خطیب منبر پر آتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ جمعہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والے جتنے بھائی ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر جمعے کا ہمارا نام نہیں لکھا جا رہا۔ جمعہ تو ہم پڑھ لیں، کچھ لیٹ تو آئے، چاہے 1 منٹ لیٹ ہو گیا، آپ کا نام نہیں لکھا گیا، تو نقصان کس کا ہے؟ میرا اور آپ کو جو ہم لیٹ آئیں۔ ہم نے ٹائم بھی نکالا، نہائے بھی، کپڑے بھی بدلے، خوشبو بھی لگائی، سنتیں ساری پوری کی، لیکن مسجد میں پہنچے خطیب کے منبر پر چڑھنے کے بعد تو پھر نام نہیں لکھا گیا۔ نام نہیں لکھا گیا تو پھر جمعہ ایک فرض ادا ہو گیا لیکن ہمارا نام نہیں۔ اور جب قرآن دادی ہوتی ہے، لسٹ کے اندر آپ کا رزلٹ آیا، نام نہ ہو تو بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یا تیاری پوری کی، پیپر دیے، نمبر بھی اچھے نہیں کہ میرا نام کیوں نہیں، وجہ ٹینشن میں بندہ آیا تھا، حالانکہ نام اسے نیٹ پر دیکھ لیا لیکن لسٹ میں کیوں نہیں۔ تو کہیں ہم بھی قیامت والے ٹینشن میں نہ آ جائیں، جمعے تو سارے پڑھے لیکن ہمارا نام کیوں نہیں شو ہو رہا۔ تو سارے بھائی یہ چھوٹا سا عمل ہمارا نام اس کے اندر رجسٹر کے اندر لکھوا سکتے ہیں۔ اگر ہم 12:45 پہ جمعہ شروع ہوتا ہے، 12:45 سے 5 سیکنڈ لیٹ ہی میں ممبر پہ چڑھتا ہوں، پہلے نہیں چڑھتا۔ آج بھی میں 46 منٹ پہ 1 منٹ سوا منٹ لیٹ چڑھا ہوں، تو یعنی 12:45 سے پہلے بھائی کوشش کیا کریں مسجد کے اندر پہنچیں تاکہ ہمیں مکمل اجر مل جائے اور ہمارا نام لکھا جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين۔ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔